مغرب کے بعد یہ وظیفہ انا اتینا کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر خود پیسے دے جائیں گے۔ ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو ابھی دیکھ رہے ہیں، نئے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ کر لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہیں، رزق کو لے کر ہیں، جو دولت کو لے کر ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے ہیں، ان کے گھر پر آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، چاہے آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جب بھی مغرب کی نماز ادا کرو۔ ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے، آپ لوگوں میں بانٹو گے، لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں سے آج قرض لیا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو بھائیوں، بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہو، ایک شکایت کرتے ہو۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا، ہمارا یہ مسئلہ تھا، جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب بھی وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کے کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جائے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، ان کو فوری طور پر اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ مطلب آپ روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں، تو مغرب کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ پوری زندگی مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ ناکام رہے ہو پوری زندگی، اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بہن بھائی چاہتے ہیں
جو چاہتے ہیں کہ اسی وقت ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ان کی زندگی ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو بہن بھائیوں، اس ویڈیو پر آئے ہیں، آپ اپنی پریشانی کو لے کر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے تمام مسائل آج فوری طور پر وظیفہ کرتے حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں آپ کو یہ وظیفہ بار بار روزانہ نہیں پڑھنا ہے، چاہے تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح کو پڑھ کر سوئے تو شام اٹھے گا تو پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مشکلات، پریشانیاں، رزق، دولت کو لے کر اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بہت آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 100 حاجتیں ہوں، چاہے 1000 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ لازمی کر لیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل آج کا یہ عمل ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ سورہ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں اچھی طرح سے یہ وظیفہ سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آ جائیں تو پھر یہ وظیفہ کریں۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو، اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد رک کر لیں۔ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، اس وظیفے کے جو فائدے ہیں زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ درود پاک آپ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ ایک بار ثواب کی نیت سے نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور ہمیں بھی ویڈیو بنانے کا فائدہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورہ کوثر کا، جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت سا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پر سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو اسی طرح آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ کو سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ والو انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کو سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اے اللہ ہمیں نیک کر دے، ہمارے ذہن سے گناہوں کو دور کر دے، فتنوں کو دور کر دے۔ اللہ والو آج یہ وظیفہ ضرور کرو، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوگی۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔